بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. یہ عید صرف میری نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کی زندگی کی ایک بہت مختلف عید ہے، کیونکہ اس عید پر ہمیں خوشیاں بھی منانی ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ. نہ تو ہم کسی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ کسی سے گلے مل سکتے ہیں، اور مسجدوں میں جانا بھی کافی مشکل ہو چکا ہے. تو اس عید پر اب یہ سوال جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیر بحث ہے کہ کیا یہ صورتحال اگلی عید تک رہے گی اور اس عید پر ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ پاکستان میں تو ہم احتیاط کر رہے ہیں اور ہم نے لاک ڈاؤن کا ایکسپیرینس بھی کیا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جس قسم کے لاک ڈاؤن سے آپ گزرے، اس سے 100 گنا زیادہ سخت لاک ڈاؤن سے کچھ آپ کے بھائی بہن جو ہیں وہ 1 سال تک گزرتے رہے اور ابھی تک وہ اس لاک ڈاؤن کا شکار ہیں. وہ کون ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج اس اسپیشل شو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں محترمہ شاندانہ گلزار صاحبہ، جو پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں. بہت شکریہ. محترمہ سینیٹر نصرت صادق صاحبہ، جو کہ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہیں، اور محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ، رکن قومی اسمبلی ہیں جمعیت علماء اسلام کی. شاندانہ گلزار صاحبہ، اس سے پہلے کہ ہم عید کی بات کریں، پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اس وبا کا سامنا کرنے والی خواتین میں شامل ہیں اور آپ نے اس کو شکست بھی دی ہے. تو ریکوری کی آپ نے، اور ریکوری کے بعد اب آپ ہمارے سامنے بڑی حشاش بشاش بیٹھی ہوئی ہیں. تو یعنی کہ آپ ایک امید کی اور ریزیلینس کی ایک سمبل ہیں. اس بیماری کو آپ نے کیسے شکست دی؟ شکریہ حامد صاحب. مجھے تب ہوا تھا جب دنیا میں اس کا نام WHO نے نہیں اناؤنس کیا تھا. یہ میں دسمبر 2019 کی بات کر رہی ہوں. لیکن ابھی جو سمٹمز بتاتے ہیں کہ بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، تقریباً 6 ہفتے کی کھانسی، ایسا بخار جو کسی گولی سے نہ ٹوٹے. ہم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. ہم نے سوچا ڈسمبر ہے، بہت پاکستان، اور اٹس ٹرو دسمبر میں پاکستان میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ لوگ باہر سے بیماریاں لے آئیں، ہمیں لگ گئیں. اس سے پہلے لوگوں شروع ہو چکی تھی جو حجاج واپس آئے تھے، اگست کی میں بات کر رہی ہوں. لیکن جب اموات ہونا شروع ہوئی چین میں اس تعداد میں، تو تب ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ تو بہت لوگ اس میں سے گزر چکے ہیں. اسلام آباد کے میں بہت لوگ آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن جو ایک پریکٹیکل آپ بات کر رہے ہیں اس سے ڈیل کرنا، میں جی اپنے حلقے میں جاتی ہوں ہر ہفتے میں. آپ کو پتہ ہے ریزرو ہے میں نے اس کا، ہمارے حلقے نہیں ہوتے، علاقے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں وہاں پہ اس وقت 2 یا 4 کیسز ہے اس گنجان آباد علاقے میں. پہلی دفعہ یہ فیل ہوا کہ یہ غریبوں کا ڈیزیز نہیں ہے. پہلی دفعہ یہ ایک اربن ڈیزیز ہے، رورل ڈیزیز نہیں ہے. رورل میں لوگ جنازوں پہ بھی جا رہے ہیں، شادیوں پہ بھی جا رہے ہیں، تمام تقریبات پہ جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، مدرسوں میں جا رہے ہیں. کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، کوئی پریکاشنس نہیں ہے، لیکن ان تک میسج ضرور پہنچ گیا ہے. لیکن جو میسج تھوڑا سا غلط پہنچا وہ یہ ہے کہ آپ کا رزق ہم نے بند کر دیا، زراعت نہ کریں اور کچھ نہ کریں. زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں، دھاڑی دار ہیں بیچارے، لیکن ان کی زندگی جو آپ بتا رہے تھے کہ عید میں ان کی ڈائنامکس ساری بدل گئی ہیں. سو ریکور کرنا اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، بیکاز WHO کی جو رپورٹ ہے، اللہ کا شکر ہے پاکستان میں 100 میں سے 92 بندہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ الحمدللہ کچھ پلاننگ ہے، کچھ نیچرل ریزیلینس ہے، کچھ اللہ کا ہم پہ کرم ہے. تو اس کو ہی آئی تھنک تھوڑا سا رکھنا پڑے گا. تو یہ عید جو ہے اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، گلوز بھی پہنیں تو کوشش کریں کہ ہاتھ نہ ملائیں. گلے ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کرے کہ اگلی عید تک تھوڑا سا مسئلہ حل ہو گیا ہو. کوشش کرے زیادہ لوگوں سے نہ ملیں، وہ بھی نہیں مشکل ہے. میں تو دیہات کی بات کر رہی ہوں، وہاں پہ ٹریڈیشنز ہے، کلچر ہے، اور اس پہ لوگ افینڈ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. لیکن جو رورل ہمارے سینٹرز ہیں، شہروں کا ڈفرینٹ ہے. شہروں کا تو چاہیے کہ لوگ خود لاک ڈاؤن اپنے آپ پہ امپوز کریں. دیکھیے ہم بچے نہیں رہے. 18 سے نیچے جو ہوتا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں. جو 18 کی عمر سے اوپر ہوں ان پہ ایک رسپانسبلٹی ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ساتھ والوں کا بھی. اچھا جی، سینیٹر نصرت صادق صاحبہ، آپ کو خوف تو نہیں محسوس ہو رہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھی؟ آتے ہی مجھے جب خبر ملی انہوں نے بتایا کہ ان کو تھا، پھر انہوں نے کہا کہ جن کے گھر کے سامنے ہیں ان کو بھی ہوا ہے. تو یقیناً میں پریشان تو ہوئی ہوں کہ نمبرز زیادہ ہو رہے ہیں، بٹ یہ ریکور کر چکی ہے. شکر ہے اللہ کا. باقی لوگ بھی جن کو ہے یہ اللہ کرے وہ ریکور کریں، کیونکہ یہ چیز ایسی وبا ایسی ہے. میں نے تو زندگی میں اپنی پہلی دفعہ گوئنگ تھرو دس ایکسپیرینس. اور یہ عید پہ بھی آپ نے یہ بات کی، میں سمجھتی ہوں کہ عید بالکل فرق ہوگی اس دفعہ، مگر ہمیں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ میسج جانا چاہیے ہر ایک کو کہ آپ نے دور رہنا ہے، اور خیر سے اور عیدیں آئیں گی، اللہ صحتوں کے ساتھ دے، وہ زیادہ ضروری ہے. پر ہمیں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے، اپنا بھی اور اپنے پیاروں کا. اچھا، آپ تو سینیٹر ہیں اور ایک بڑی پاپولر سینیٹر ہیں آپ،
تو ظاہری بات ہے عید پہ لوگ تو ملنے آ رہے ہوں گے آپ کو, تو کیسے آپ ان کو ڈیل کرتی ہیں؟ میرا خیال ہے جہاں ہم ہیں, جس طرح شہروں میں رہتے ہیں, چندانہ میں بھی بات کر رہی تھی, تھوڑا فرق ہے. پیپل ڈو ریئلائز اینڈ ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے, وہ فون کر لیں گے. اب بھی تو دیکھیں نا, جنازے ہو رہے ہیں مگر لوگ سب نہیں جا رہے, لوگ خود کہہ رہے ہیں جنازے جن کے گھر میں وہ کہہ رہے ہیں آپ نہ آئیں. سو یہ فرق تو پڑ گیا ہے, مگر اس کو میں سمجھتی ہوں اس بات کے احساس کو کہ یہ کتنی وبا خطرناک ہے, اس کا احساس ہونا چاہیے. زندگی ہوگی تو سب کام اچھے ہوں گے. جی شاہدہ اختر علی صاحبہ, جی آپ کی زندگی میں میرا خیال ہے یہ شاید پہلی ایسی عید جی ہوگی. بالکل. تو اس پہلی عید پہ جس میں کہ ہم روایتی طریقے سے خوشیاں نہیں منا سکتے, تو آپ کیا پاکستانی عوام سے کہیں گی ان کو یہ عید کیسے منانی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, یہ عالمی وبا جو آئی ہے اس نے پوری انسانی طرز زندگی کو بالکل بدل کر کے رکھ دیا ہے, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں, خوشیاں مان پڑ گئی ہیں اگر دیکھا جائے. لیکن ہم بحیثیت مسلمان میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے سامنے احادیث ہیں, اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے. اور جس طرح آج کل اویئرنیس ہے پوری دنیا کی, نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے اس تگدو میں لگی ہوئی ہے کہ اس سے بچاؤ کس طرح ممکن ہے. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ اس وبا سے ہم انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بچا سکیں. معیشت باقی چیزیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن وہ سیکنڈری ہیں. سب سے فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ انسانی زندگی ہے, اور وہ ممکن ہے احتیاط سے. احتیاط اتنی میں سمجھ بہت پیچیدہ نہیں ہے, آسان ہے. اگر وہ کر لیے جائیں تو انشاءاللہ ہوپ فلی مثلاً آپ کیا اس کو بڑھنے سے روک احتیاط سکیں کر رہی گے. یہی احتیاط دیکھیں نا, بیسیکلی جو ہمیں ہیلتھ کے جو ڈپارٹمنٹ جو ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کریں, جیسے بیسیکلی ہم گلوز پہنتے ہیں, سینیٹائزر ہے, یہ تو وہ بیسک چیزیں ہیں. ماسک لگا دیے جب آپ باہر جائیں, جب آپ کو ضرورت ہو. زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ گھر پہ رہیں. ابھی آپ دیکھیں اسکول کالجز بند ہیں, آفیسز کے وہ روٹین ٹائمنگز نہیں ہیں. بہت ہی ضروری ہے, گورنمنٹ نے خود ہی آپ کو یہ کہہ دیا ہے کہ بہت ضروری ہے تو آپ باہر جائیں, تو باہر احتیاط کے ساتھ جائیں. اب ملنا ملانا یہ سب تب تک ممکن ہے جب زندگی ہے. اگر زندگی نہیں ہوگی تو یہ سب چیزیں بے معنی رہ جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک گھر کا بھی ایک فرد آپ کے جاننے والوں میں چلا جاتا ہے تو پورے خاندان اس کے ساتھ جو ہے وہ غم ہے وہ سوگوار ہو جاتے ہیں. چاہے ہزاروں عیدیں آئیں تو وہ خوشیاں نہیں سامنے آتی یا نہ وہ خوشی کا اظہار نہیں ہوتا. تو اس سے اچھا ہے کہ احتیاط کے ساتھ گھروں پہ رہیں. آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کا دور ہے, اس سے ہی گزارا کرنا ہے, اور اسی کے تھرو آپ پیغامات بھی بھیجیں, ویڈیو کالز کریں, اسکائپ کریں, تو آئی تھنک کہ زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح مساجد میں جو ایس او پیز کیے گئے ہیں, مسجد آباد ہوں لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ. اچھا نصرت صادق صاحبہ, آپ نے سینیٹائزر اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, جی تو یہ آپ کافی دن سے مستقل ساتھ لے کے چلتی ہیں؟ جی ساتھ رکھتی ہوں, عید تک یہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا؟ ساتھ رہے گا. ڈرائیو میں خود کرتی ہوں تو اسپرے کرتی ہوں اندر. اچھا ڈرائیور کو چھوڑ دیا آپ نے؟ چھوڑ دیا ہے. اچھا آج بھی اس نے مجھے کہا میں آتا ہوں, میں نے کہا نہیں آپ بھی گھر پہ دفتر جائیں گے, میں نے کہا میں یہاں پہ خود کر لوں گی. سو میں نے ڈرائیو خود, اپنی احتیاط کرنی چاہیے. چلیں, تو ویسے یہ آپ اپریشیٹ کرتی ہیں, یہ کہہ رہی ہے میں اگلی عید تک اس کو اپنے ساتھ رکھوں گی. اللہ کرے کہ اگلی عید تک وہ اس سے ہمارے گزر چکی ہے نا, تو اس لیے ہنس رہی ہے. شی از بین تھرو دس, سو اٹس گڈ ٹو سی کہ یہ اس کو ایسے لے رہی ہیں. ویسے بہت سے پارلیمنٹیرینز نے ریکور کیا ہے, منیر اور رضوی صاحب نے بھی ریکور کیا ہے. یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ خواتین ہیں تینوں, تو بینگ وومن, آپ کے جو بچے ہیں, آپ کے بہن بھائی, وہ اسکول نہیں جا رہے آج کل, اور انہوں نے لگتا ہے کہ ابھی کافی دن تک اسکول نہیں جانا. تو اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ سوشل پرابلم, کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس پیدا ہو جائیں گے؟ اس طرف کبھی سوچا آپ نے ان کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ جی میر صاحب, میں اس وقت پاکستان واز ویری لاکی. پچھلے سال میں نے ایک الیکشن جیتا تھا پاکستان کے لیے کامن ویلتھ کا, تو ان کی جو ویمن پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم تقریباً 18,000 کامن ویلتھ کی اسٹرینتھ پارلیمنٹیرینز کی, تو اس کی میں چیئر ہوں. اللہ کا شکر, گڈ فار پاکستان, ناٹ ایس پی ٹی آئی. اس میں ابھی میں نے ایک آرٹیکل ان کے لیے لکھا اور اسی پہ بات کی کہ دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن کے بعد جو اسپائک ہوا ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس میں ہوا ہے, کہ والدین بچوں پہ تشدد کر رہے ہیں, اور موسٹلی
مرد حضرات بیویوں پہ، یہ مسلمان یا پاکستان ملک کی باتیں میں نہیں کری، گلوبلی ہوا ہے، فرسٹریشن زیادہ ہو گئی ہیں لوگوں کی، رزق آمدن بند ہو گئی. دیکھیں امریکہ میں کتنی فائلنگ ہوئی ہے ان امپلائمنٹ کے لیے. اس کا یہ ایک نیگیٹو اثر ضرور ہوا ہے لاک ڈاؤنس کا کہ سائیکولوجیکلی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے کہ ہماری زندگی رک گئی ہے. ایک قیامت سی آ گئی ہے کہ جی باہر نکلو گے تو موت ہے، اندر رہو گے تو گھٹن ہے. اور یہ میں پیسوں کی طرف جا ہی نہیں رہی یا تنخواہوں کی طرف، لیکن اس میں بہت بڑا اسپائک ہوا ہے. کچھ جو اچھے والدین ہیں، جو صابر والدین ہیں، انہوں نے بچوں کو، جن کے پاس صاحب نصاب بھی ہیں، انٹرنیٹ جن کے پاس ہے، جن کے پاس ٹیلی فونز ہیں، جن کے پاس ٹیبز ہیں، لیکن ہماری پاپولیشن میں تو بہت چھوٹا اماؤنٹ ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہماری بہت بڑی جو یہ ورکرز کمیونٹی ہے، کچھ مائیگرنٹ ورکرز ہیں، کچھ یہ ادھر ہیں لنگر خانوں میں، پناہ گاہوں میں، بٹ اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ کی زندگی کی بیسک سی آپ محروم ہو گئے ہو. تو لاک ڈاؤن کا یہ تو بہت برا اثر، یہ سائیکولوجیکل اثر پوری قوم پہ ہے. تو جب بھی میں ٹی وی پہ چاہتی ہوں، کوشش یہی کرتی ہوں کہ لوگوں کو آپ ہمت دیں. اب ایز مسلمس اینڈ ایز پاکستانیز ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو تھوڑی سی خوشی کی راہ دکھائیں کہ یہ مسئلہ ختم ہوگا. پہلے بھی ہو چکا ہے، پاکستان پہ بڑی بڑی آفتیں آ چکی ہیں، بٹ اللہ کا شکر ہے ہم اس سے پہلے اس سے زیادہ ریزیلینٹ نکلے. اچھی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو امید کا پیغام دینا چاہیے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ جب لاک ڈاؤن کو نرم کیا گیا تو اس کے بعد بھرمار ہو گئی، لوگ بھاگے مارکیٹوں کی طرف، شاپنگ شروع ہو گئی اور رش جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. اس کی وجہ سے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ میر صاحب یہ نمبرز زیادہ ہو سکتے ہیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر لوگ نکل رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، ان کو تو نہ ماسک پہنے ہوئے ہیں. تو یہ اب وہ ایس او پیز جو انہوں نے فالو کرنے تھے، دکانداروں نے کہا تھا ہم امپلیمنٹ کرائیں گے، ہم ہر ایک کو ماسک دیں گے، ہم ہر ایک کو سینیٹائزر کا وہ کریں گے، تو لگتا تو نہیں ہے کہ یہ ہوگا. تو میں تبھی کہہ رہی ہوں کہ اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ زور دیں، ہر دفعہ بات پھیلائیں اس بات کو کہ آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے. شاپنگ ہوتی رہے گی، سب چیزیں ہو جائیں گی، اپنی احتیاط لازمی ہے. بچوں کو لے کے آپ باہر آ رہے ہیں، بچوں کو لے کے نہیں آئے. آپ کو پتہ ہے ایون ہمارے خاص طور پہ عید پر چھٹیاں ہیں تو لوگ بچوں کو لے کے باہر جائیں گے، ان کو روکنا چاہیے کہ آپ بچوں کو باہر نہ لے کے جائیں. ہمارے گرینڈ چلڈرن گھر کے نزدیک رہتے ہیں، ویکینڈ پہ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی وہ جب آتے ہیں تو وہ ملتے نہیں ہیں اس طرح، ہم بھی نہیں ان کو اس طرح ملتے. اور ان کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں دادو کرونا ہے نا، پھر جب بھی ڈالیں گے نا. اچھا میر صاحب یہ بچوں کو بھی پتہ چلا. تو آپ پھر ان کو کیک بنا کے کھلا دیتی ہوں گی، چاکلیٹ دے دیتی ہوں گی دور دور سے. دادو لوز یو، مگر یہ احتیاط لازمی ہے. سو یہ بچوں کو بتانا. شاہدہ اختر علی صاحبہ، ایک طرف تو ہمیں ایک وبا کا سامنا ہے. میں آج سیاست پہ ذرا بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، صحیح، لیکن ایک سوال جو ہے وہ ایک لوگ چاہیں گے کہ اس پر بات ہو کہ لگتا نہیں ہے جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں، موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی لڑائیوں میں مصروف ہیں. کچھ دن کے لیے ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. جی بالکل ہونا چاہیے. میں نے تو دیکھیں پارلیمنٹ میں جب ہم بات کرتے ہیں، میں خود کہتی ہوں کہ لیٹ سٹارٹ فرام دا کامنالٹیز. اب سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوں، ہم اس بیماری کے خاتمے کے لیے کوئی ایک لاہ عمل طے کریں. لیکن بدقسمتی ہے، المیہ ہے یہاں پہ کہ ہر جگہ پالیٹکس آ جاتی ہے. لیکن اس میں حامد میر صاحب دیکھیں، حکومت وقت پہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ اے بی سی کسی کی پارٹی کی بھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آج تحریک انصاف کی ہے، کل نواز شریف کی صاحب کی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی رہی ہے. ان کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، آپ کو ویلکم کرنا چاہیے، باقی پارٹی کو آن بورڈ لینا چاہیے. اب تک ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ جو اکراس دا پارٹی اس بیماری کے خلاف کبھی گورنمنٹ نے پارٹیوں کو آن لائن ایک چیز پہ لیا ہو کہ یہ ایک ڈائریکشن ہے، ہم نے مل کے اس پہ کام کرنا ہے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ سینٹ کی آپ پروسیڈنگز دیکھ لیں، کہ کون ہے جو ایسا انتشار کی بات کر رہا ہے، آپ خود دیکھ لیں، پوری عوام نے دیکھا ہے. یعنی جو چیز ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا تو رول ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ تو آپ کو جو ہے ان کے پاس تو یہی پارلیمنٹری ٹول ہوتے ہیں کہ جو کہ اوورسائٹ کریں گے گورنمنٹ کو جو ہے اپنے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ بتانی چاہیے. ہم جب دیکھتے ہیں تو بسم اللہ ہی گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اور نیچرلی دوسرے ساتھ میں ویسے یہ چیز بار بار کہہ چکا ہوں، ہونا نہیں چاہیے. شاندانہ صاحبہ کہ نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ آپریشنل سینٹر جو ہے NCOC، وہاں پر تو گورنمنٹ اور اپوزیشن بہت ان کی آپس میں اچھی ورکنگ ریلیشن شپ نظر آتی ہے، خاص طور پہ CM سندھ کی اور اسد عمر صاحب کی. بالکل. لیکن میڈیا میں وہ نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت آپ نے مزے کی بات کی میر صاحب. یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو
NCOC کی میٹنگ سے ہو کے آتا ہے یا بیٹھتے ہیں تو بات ہم سنتے ہیں کہ جی بہت اچھی کوآرڈینیشن ہوئی, چاہے مراد علی شاہ صاحب ہوں, چاہے ڈاکٹر اظہر پیچو ہوں یا تیمور جھگڑا ہو, وہاں پہ اللہ کا شکر ہے سب ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہمارا ملک ابھی اتنے ایوالو نہیں ہوا کہ اتنے امپورٹنٹ میٹنگ سے ہم نکلیں اور ہم حقائق بتا دیں. ہم تھوڑا سا اس کو اوور پلے, انڈر پلے, ڈاؤن پلے کرتے ہیں کہ کمزوری نہ لگے ہماری کہ جی کوآپریشن کا مطلب ہم نے گھٹنے ٹیک دیے. لیکن اس میں ایک معذرت کے ساتھ مذاق والی بات کہ مجھے لگتا ہے مردہ یہ مسئلہ سالہ مردوں کا ہے, آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. نہیں, یہ مذاق کی بات نہیں ہے, میں سیریسلی آپ سے ایگری کرتا ہوں. نیشنل اسمبلی میں کبھی خواتین نہیں دیکھیں گی کہ غلط لینگویج استعمال کریں, غلط جیسچرز استعمال کریں, کبھی بھی نہیں ہوتا. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے دنیا میں ایک جوک تھا کہ اگر آپ ساری دنیا عورتوں سے چلوائیں لیڈرز سے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو کہ ایمبسیز بند ہو جائیں گے, ایک دوسرے سے رس جائیں گے, یہ بام شام والا چکر نہیں ہوگا. سو آئی تھنک تھوڑا سا یہ ٹیسٹوسٹیرون فیولڈ کلچر ہے نا, اس کو تھوڑا کام ڈاؤن کرنا پڑے گا. ایکول پلیئرز آپ خواتین کو سمجھیں گے چاہے جس پارٹی کی ہو, اور اللہ کا شکر ہمارا اکراس دا بورڈ ایک بہت زبردست کامرادری ہوتی ہے تمام خواتین کے ساتھ. سیشن کی بات کی نا, تھوڑا سا بلاول صاحب نے بہت اچھی باتیں شروع کی, شروع میں بہت مزیدار باتیں کی, پھر پتہ نہیں اسکرپٹ کدھر چلا گیا, بٹ ڈزنٹ میٹر, ان کی مرضی ہے, جو وہ کہیں پارلیمان ہے. آصف صاحب نے بڑے مزے کی, شروع میں انہوں نے 2-3 باتیں کی, پھر فردوس عاشق امان صاحبہ پہ چلے گئے, تو یہ نہیں سمجھے کہ کرونا کا ان سے کیا کام ہے. تو آئی تھنک وہی والی بات مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میل انسٹنکٹس ہوتی نا کہ ڈر گیا وہ مر گیا, یہ اس زمانے میں کام نہیں کرے گا. یہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ایگری کرتی ہیں ان سے کہ یہ اگر مرد جو ہیں وہ تھوڑی سی ٹالرنس پیدا کر لیں تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ اصل میں وہی چیز آتی ہے نا کہ پارلیمنٹ میں ٹائم کس کو زیادہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ ٹائم تو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں میل ممبرس کو دیا جاتا ہے, تو جو پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے سارا ان کا ہی آ رہا ہے. اگر خواتین کو بھی آگے کر دیں, لیکن معذرت کے ساتھ کہ جو ترجمان ہیں حکومت کے, جو اب تو خیر انہوں نے ذمہ داریاں ان سے لے ہی لی ہیں, اگر اس طرح کی ہو تو پھر تو پارلیمنٹ کا اس کا بھی برا حشر ہوگا. وہ حکومت کی ترجمان تھی, PTI کی نہیں تھی. اچھا نصرت صادق صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت پچھلے 2 مہینے میں بہت سی جو خواتین ہیں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں, پرائم منسٹر ہیں, جی تو وہ جہاں پہ ان کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ ہے کمال کا کیا کام, اچھا پیپل ہیو اپریشیٹڈ. تو اگر پاکستان میں خواتین جو ہیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں جگہ پہ خواتین کو تھوڑا آگے کر دیں, کیونکہ پورا تو آپ نہیں آ سکتی, تھوڑا اگر آپ کو زیادہ مانگیں گے تو کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا آگے کر دیں تو کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں ہو سکتے ہیں. مگر دین اگین جو انہوں نے, آپ نے شاہد صاحب نے بات کی ہے کہ لیڈرشپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے, انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہاں پہ آفر کر رہے ہیں, یہاں پہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ بھی ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ اس وبا کو ٹیکل کرنے کے لیے, نیشنل ایمرجنسی ہے. میاں صاحب نے APS کا واقعہ ہوا تو سب کو بلایا تھا, سب ٹیبل پہ بیٹھے تھے, تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جب آفر بھی ہم کر رہی ہے, اپوزیشن تیار ہے, تو پھر یہ مان لیں, تو پھر یہ کر دیں. چلیں ٹھیک ہے. اب ذرا میرے خیال ہے میں سیاست کی طرف لے گیا, تو میں نہیں چاہتا کہ اب سیاست پہ بات جو ہے وہ تلخی کی طرف جائے, تو اس لیے میں یہیں پہ بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے تو ایک ایسے موضوع پہ جس پہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہماری تینوں معزز خواتین مہمان ہیں, ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.